نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین استجابوا للہ والرسول من بعد اصابهم الکرح للذین احسنوا منهم اتقوا اجر عظیم الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ سورہ آل عمران کے 17 رکوع ہو چکے ہیں، ہم اس سے آگے شروع کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین جن لوگوں نے نستجابو قبول کیا للہ اللہ تعالیٰ کے لیے اور رسولی اور اس کے رسول کے لیے من بعد اس کے ما صابم جو پہنچا ان کو کرہ زخم للذین لوگوں کے لیے احسنوا کہ جنہوں نے نیکی کی منہم ان میں سے واتقوا اور تقوی اختیار کیا اجر عظیم اور بڑا اجر ہے ان کے لیے الذین وہ لوگ کہا لہم الناس ان کو لوگوں نے ان الناس بے شک لوگ قد جمعوا بہت سارے لوگ جمع ہو گئے لاکھوں تمہارے لیے فاخشوہم پس ڈرو ان سے فزادہم پر زیادہ ہو گیا ان کا ایمان اور کہا انہوں نے وقالو اور کہا انہوں نے حسبنا اللہ ہم کو اللہ تعالیٰ کافی ہے ونعم الوکیل اور اچھا ہے کارساز۔ فرمایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے لیے جنہوں نے قبول کیا یعنی اللہ کے احکام قبول کیے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو مان لیا تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ جو جن کو تکلیفیں پہنچی زخم پہنچے اور پھر بھی وہ نیکی میں لگے رہے احسان میں لگے رہے اور اللہ پر بھروسہ کیا ان کے لیے اجر بڑا ہے۔ تو یہ جب احد کا واقعہ ہوا تو یہ اسی سلسلے میں آیات چل رہی ہیں اور وہی سلسلہ چل رہا ہے کہ جب احد سے مسلمانوں کی جو فتح شکست میں بدل گئی تو ابو سفیان کی قیادت میں جو ابو سفیان اپنے لشکر کو لے کر وہاں سے جب نکلا تو مدینہ سے جب نکلا تو اپنے لشکر سمیت تو روحا کے مقام پر پہنچا۔ تو جب روحا کے مقام پر پہنچا تو کہنے لگا کہ ہم نے اپنی مہم کو ادھورا چھوڑ دیا، اسے بڑی سخت ندامت ہوئی کہ ہم نے فتح تو کی لیکن یہ کو فتح تو نہ ہوئی کہ ہم اسی طرح آ گئے ہیں، تو ہمیں چاہیے تھا کہ اس وقت مسلمان شکست خوردہ بھی ہو گئے ہیں، زخمی بھی ہو گئے ہیں، تو ہم ان کو سب کو نہ جا کر بالکل قصہ ہی ختم کر دیتے ہیں مسلمانوں کا۔ تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ واپس جا کر تھکے ماندے زخمیوں سے چور مسلمانوں پر پھر حملہ کر کے ان کا قصہ پاک کر دیں۔ تو یہ خبر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب ملی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی طرف اپنے صحابہ کرام کو پیش قدمی کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ اس مہم میں صرف وہی لوگ ہمارے ساتھ جا سکتے ہیں جو کل احد کے میدان میں ہمارے ساتھ تھے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سن کر صحابہ کرام اپنے زخمی جسموں کے ساتھ لبیک کہتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی اس اطاعت کاملہ پر ان کی توصیف بیان فرما رہا ہے کہ جو ان لوگوں نے قبول کیا اللہ کے لیے اور رسول کے لیے، یعنی رسول کے لیے قبول کرنا کا مطلب ہے کہ اللہ کے لیے قبول کیا ہے، تو جو حکم رسول نے دیا انہوں نے قبول کیا، اور رسول کے حکم کو قبول کرنے کا مطلب ہے اللہ کے حکم کو انہوں نے قبول کر لیا۔ تو اللہ نے اس کو قرآن میں فرما دیا کہ جو لوگ اللہ کے لیے رسول کے لیے انہوں نے قبول کرتے ہیں، اس کے بعد کہ جو بھی ان کو مصیبت پہنچی یعنی زخموں سے چور بھی ہیں لیکن اپنے نبی کے فرمانے پر پھر بھی وہ حاضر ہو گئے ہیں اور نیکی کے لیے بڑے ہیں اور اللہ پر تقوی کرتے ہیں اور بھروسہ بھی کرتے ہیں، تو اس طرح اللہ تعالیٰ ان کو بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ ابو سفیان احد سے لوٹتے وقت مسلمانوں کو چیلنج کر گیا تھا کہ جب احد سے لوٹا تھا تو وہ چیلنج کر کے گیا تھا کہ کہنے لگا کہ اب آئندہ سال میدان بدر میں ہم تمہارے ساتھ
جنگ کریں گے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اس چیلنج کو قبول فرما لیا تھا۔ تو جب وقت مقررہ آیا تو ابو سفیان 2000 پیادل اور 50 سواروں سمیت جو ہے وہ بدر کے میدان کی طرف روانہ ہوا، لیکن دل اتنا مروب ہوا کہ آگے بڑھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ اب وہ ان کے دلوں میں اتنا مسلمانوں کا روب جم گیا، اور اس نے اب گھبرا گیا کہ ہمت تو کر لی، آگے نکلنے کی چیلنج بھی کر دیا تھا، لیکن اب اس میں آگے بڑھنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ خبر پہنچ گئی کہ ابو سفیان پھر واپس پلٹ رہا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ آپ یہاں سے نکلیں، ہم اس کا آگے ہو کے مقابلہ کریں گے، اور ہمارے ساتھ وہی صحابہ اکرام جائیں گے جو کل احد میں ہمارے ساتھ تھے۔ تو اب احد میں ساتھ تھے تو ابھی زخموں سے چور تھے جسم ان کے، تو لیکن انہی حالات میں زخموں سے چور چور صحابہ کرام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی فرمان پر لبیک کہتے ہوئے آپ کے ساتھ چل پڑے۔ تو جب ابو سفیان جو ہے، اب اس کے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومنوں کا رعب کفار کے دل میں ڈال دیا، کہ کفار پہلے ہی ان کے دل بزدل ہو جاتے ہیں جب ان کے مد مقابل مومنین ہوں۔ تو وہ اتنا مروب ہو گیا کہ آگے بڑھنے کی پھر اس کو ہمت نہ ہوئی۔ پھر اس نے ایک بندے کو خریدا، اپنا کوئی منافق تھا، نعیم صفی اس کا نام بتایا جاتا ہے، تو اس نے کہا کہ تو مدینہ کی طرف جا، اور اس سے وعدہ کیا کہ تم اگر مدینہ میں مسلمانوں کو مدینہ میں باہر نہ نکلنے دو، وہیں پر روک لو، تو میں تمہیں جو ہے وہ اونٹوں کا انعام دوں گا۔ تو جب نئی مدینہ پہنچا تو اس نے پرزور پروپوگنڈا شروع کر دیا کہ ابو سفیان نے بڑے کروفر سے اس دفعہ بدر کی طرف کوچ کیا ہے، اگر تم نے بدر کا رخ کیا تو یاد رکھو تمہاری خیر نہیں، تم سے زندہ بچ کر کوئی گھر نہیں آئے گا۔ لیکن مسلمانوں نے اس کے اس طلسم کو یہ کہہ کے توڑ دیا کہ وہ ابو سفیان نے تو بھیجا تھا کہ خود اس کے دل میں ڈر بیٹھا ہوا تھا، اور پھر اب وہ حولے بانے تلاش کر رہا تھا، تو اس کو بھیجا کہ تمہیں انعام دوں گا، مسلمان وہاں مدینہ سے نہ نکلیں، یعنی جب نہیں نکلیں گے تو ہماری جنگ نہیں ہوگی۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے نکل چکے تھے، اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بدر کی طرف کوچ کر چکے تھے۔ تو جب اس نے منافق نے آ کر یہ لالچ میں افواہ پھیلائی کہ وہ بہت بڑا لشکر ہے ابو سفیان کا، تم لوگ ہار جاؤ گے، کبھی بھی نہ اس کے مقابلے میں نکلنا، تو ڈرانا دھمکانا تاکہ یہ لوگ کمزور ہو جائیں۔ تو ہوا کیا کہ وہ کمزور نہیں ہوئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مائیت میں آپ کے صحابہ کرام کا ایمان اور بڑھ گیا۔ تو انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک لوگ جمع ہو گئے، وہ کہتے ہیں کہ لوگ جمع ہیں، بس ڈرو ان سے۔ تو جب ان کو ڈر کی خبر سنائی اس نے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن میں بتا دیا، پھر فرمایا کہ صحابہ کرام نے کیا کیا، فزادہم ایمانا، ان کا ایمان اور بڑھ گیا، اور ایمان زیادہ تیز ہو گیا، اور انہوں نے کہا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہا انہوں نے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ کافی ہے، اور وہ بہترین کارساز ہے، وہ بہترین کارساز ہے۔ تو جب یہ بات ہوئی تو فانقلبوا بنعمۃ من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم۔ پھر جب ہوا کہ وہ لوگ اپنے ایمان پر ڈٹے رہے، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے، کافی کارساز ہے۔ تو جب مسلمان نے اپنے رب کے اوپر بھروسہ کر کے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں بدر کی طرف روانہ ہوئے، تو دشمن ان کی روانگی کی خبر سن کر راستے سے واپس مکہ لوٹ گیا۔ پھر مسلمان چند روز تک بدر میں ٹھہرے رہے، تجارت سے خوب نفع کمایا، اور خوشی اور سلامتی سے پھر مدینہ طیبہ کو واپس آ گئے۔ اس طرح سے ان کے جو چال ہے کفار کی وہ ناکام ہو گئی۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر انهم لن يضروا الله شيئا يريد الله الا يجعل لهم حظا في الاخرة ولهم عذاب عظیم۔ سوائے اس کے نہیں کہ یہ شیطان ہے جو تم کو ڈراتا ہے، یعنی یہ شیطانی حملے جو تم کو ڈراتا ہے، شیطان اپنے دوستوں سے، شیطان کے بھی دوست ہیں، کیونکہ جتنے بھی شیطانی ٹولے شیطانی گروہ ہیں منافق ہیں، یہ سب شیطان کی فوج ہے۔
تو فلا تخافوہم، رب نے فرمایا پس ان سے نہ ڈرو، وخافونی، مجھ سے ڈرو، ان کنتم، اگر تم ایمان والے ہو، اگر ایمان والے ہو تو شیطان سے نہیں ڈرنا بلکہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے۔ اللہ نے فرمایا مجھ سے ڈرو۔ ولا يحزنك الذين، اور نہ غم کریں آپ ان لوگوں سے، یسارعون فی الکفر، جو جلدی کرتے ہیں کفر میں، انہم، بے شک وہ، لن یضروا اللہ، ہرگز نہ نقصان کریں گے اللہ تعالیٰ کا، شیئن، کچھ بھی، یرید اللہ، ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ یا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، اللہ یجعل، یہ کہ نہ بنائے، لہم ان کے لیے، حظاً کوئی حصہ، فی الاخراتی، آخرت میں، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، عذاب عظیم، بڑا عظیم عذاب ہے، یعنی بہت بڑا عذاب ہے، کن کے لیے؟ کہ جو لوگ شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں اور اس طرح سے شیطان کے دوست بن جاتے ہیں، ان سے نہ ڈرو بلکہ اللہ تعالیٰ سے تم ڈرو۔ کہ جنگ احد میں مسلمانوں کو جو تکلیف پہنچی، اس سے کئی منافق جو ہیں انہوں نے اپنے کفر کا کھلا اعلان کرنا شروع کر دیا، کیونکہ منافق تو تھے لیکن انہوں نے زبان پر اسلام ظاہر کر رہے تھے، ایمان ظاہر کر رہے تھے، اندر سے منافق تھے، تو اسلام کا ظاہری نقاب جو انہوں نے اپنے عقیدہ پر ڈال رکھا تھا اسے بھی اب اٹھا دیا۔ تو نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دماؤں اور انتہائی کوششوں اور جان سوزی کے باوجود کفار اپنے کفر پر چمٹے رہے اور مصر رہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بہت غمگین تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیوں غمناک ہوتے ہیں؟ آپ نے تو سمجھانے کا حق ادا کر دیا، اگر اس کے باوجود وہ کفر نہیں چھوڑتے تو یہ ان کی اپنی شامت اعمال اور بد نصیبی ہے، یہ لاکھ جتن کریں اللہ کے دین کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں، تو اس لیے آپ ان کی طرف سے غم نہ کھائیں، کیونکہ یہ خود اپنے اس کفر میں رہنا چاہتے ہیں۔ اور در حقیقت فرمایا کہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی یہ مرضی نہیں کہ انہیں آخرت کی ابدی نعمتوں سے کچھ حصہ ملے، کیونکہ انہوں نے اس کے محبوب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ ستایا ہے، اس لیے رب نے ارادہ کر لیا کہ اب ان کو کوئی جنت کی نعمتوں سے نہیں عطا کرے گا۔ تو انہوں نے جان بوجھ کر حق کا انکار کیا ہے اور راہ راست کو چھوڑ کر گمراہی کا راستہ اپنے لیے پسند کیا ہے، تو یہ اس لائق ہی نہیں کہ انہیں نور ایمان سے بہرور کیا جا سکے۔ تو اس لیے اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ غمگین نہ ہوں، آپ نے اپنا حق تبلیغ ادا کر دیا۔ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان لن یضروا اللہ شیئا ولہم عذاب علیم، بے شک جو لوگ جنہوں نے خرید لیا کفر کو بدلے ایمان کے، ہرگز نہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان کریں گے کچھ بھی، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کہ جن لوگوں نے دولت ایمان سے بہرور کیا گیا تھا، لیکن ان پہلے وہ ایمان لائے، لیکن مسلمانوں کو احد میں جو شکست پہنچی، جو غم پہنچا، تو ان لوگوں نے سمجھ لیا کہ اسلام کا تو کوئی مستقبل نہیں ہے، تو اس کا سورج تو ابھی بس ڈوبنے والا ہے، اسلام کا سورج تو اب ڈوبنا والا ہے، کیونکہ اب فتح جو شکست میں بدل گئی، تو اب سلامتی اسی میں ہے کہ کفر کی طرف لوٹ چلیں اور کفار سے اپنے دیرانہ تعلقات کو اثر نو بحال کریں، جن کو جلد بازی سے انہوں نے توڑ دیا تھا۔ اس طرح ان کم ہمت اور کوتا نظر لوگوں نے نگد ایمان دے کر کفر کا دوبارہ سے سودا کر لیا۔ وہ یقین رکھیں کہ یہ ان کی حرکت ان کو عذاب علیم میں مبتلا کرنے کا باعث ضرور بنے گی، لیکن اللہ کے دین کی ترقی میں کوئی رکاوٹ ہرگز نہ بن سکے گی۔ یعنی انہوں نے دیکھا وقتی جو شکست ہوئی ہے اس سے دیکھ کر وہ ایمان سے، کیونکہ نیا نیا ایمان لائے تھے، اب ایمان دلوں میں گھر نہیں کیا تھا، تو بدل گئے، انہوں نے کہا کہ اسلام تو اب ختم ہو گیا، چلو ہم دوبارہ اپنے کفار کی طرف جاتے ہیں اور ان سے دوبارہ اپنے تعلقات بحال کر لیتے ہیں، اور انہوں نے کر لیے، کفر کی طرف لوٹ گئے، تو اپنے ایمان کا سودا پھر کر لیا، اپنا نگد ایمان دے کر انہوں نے کفر کو دوبارہ خرید لیا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکیں گے، دین کا کچھ نقصان نہیں کر سکیں گے، دین کی راہ میں رکاوٹ ہرگز کوئی نہیں چیز آئے گی، بلکہ خود یہ دوزخ کا ایندھن بنیں گے اور ذلیل و رسوا ہو کے رہ جائیں گے۔
وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ اور ہرگز نہ خیال کریں وہ لوگ جو کافر ہوئے ہیں یا کفر کیا انہوں نے، کہ ہم نے ان کو ڈیل دی ہے جو یہ ان کی جانوں کے لیے بہتر ہے، سوائے اس کی نہیں ڈیل ہم نے ان کو اس لیے دی ہے کہ وہ بڑھ جائیں، لیزدادو کہ بڑھ جائیں اسمان اپنے گناہوں میں، والا مذاب مہین، اور وہ ان کے لیے عذاب ہے رسوائی کا، یعنی ان کے لیے رسوائی کا عذاب ہے کہ جو کچھ وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں اب ڈیل دی گئی ہے، اب ہم جو ہیں وہ بہت بہتر ہیں، ہمیں اس لیے بچ گئے ہیں، بلکہ نہیں، اللہ نے ان کو ڈیل اس لیے دی ہے کہ وہ اپنے گناہوں میں مزید بڑھ جائیں، اور عذاب ان کے لیے ذلت اور رسوائی کا ہے۔ ما کان اللہ لیزار المومنین، اور نہیں ہے اللہ کی شان، یعنی اللہ کی شان کے لائق یہ نہیں ہے کہ چھوڑ دے المومنین ایمان والوں کو، علی ما انتم علیہ اس حال پر کہ جس پر تم علیہ اب ہو، حتی یمیز الخبیثہ جب تک کہ الگ نہ کر دے خبیث من الطیب ناپاک کو پاک سے، وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسولہ من یشاء فآمنوا باللہ ورسولہ۔ فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق یہ نہیں ہے کہ اہل ایمان کو اس طرح ہی چھوڑ دے اسی حال پر، بلکہ اللہ تعالیٰ یہاں تک کہ اللہ چاہتا ہے کہ پاک اور ناپاک کو الگ کر دے اور آگاہ کرے تم کو غیب کی باتوں پر، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے یعنی ہر ایک کو غیب پر آگاہ نہیں کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو پسند کر لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے، یعنی غیب کی خبریں وہ سب کو تو نہیں دیتا، لیکن وہ جس کو پسند کر لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کی دعوت میرے سامنے پیش کی گئی اور مجھے علم دیا گیا کہ کون میرے ساتھ ایمان لائے گا اور کون کفر کرے گا۔ اس وسعت علم پر کسی مومن نے کوئی اعتراض نہیں کیا، بلکہ منافقوں نے ذرائع مذاق کہا کہ دعویٰ تو یہ ہے کہ ہر مومن اور ہر کافر کو جانتا ہوں، یعنی منافقوں نے جو ہے وہ مذاق کرنا شروع کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پوری امت کا سارا کچھ میرے سامنے کر دیا اور بتا دیا، منافقوں کا بتا دیا، اہل ایمان کا بتا دیا، کون کون ایمان لائے گا اور کون منافقت کرے گا اور کون کلمہ نہیں پڑھے گا، کفر اختیار کرے گا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ کسی کو ہر ایک کو آگاہ نہیں کرتا، لیطلعکم ہر ایک کو، وما کان اللہ اور یہ اللہ کی شان کے لیے نہیں ہے کہ وہ سب کو آگاہ کرتا پھرے علی الغیب غیب پر، بلکہ جس کو اللہ تعالیٰ خود پسند فرماتا ہے چن لیتا اپنے رسولوں میں سے اسی کو عطا فرماتا ہے۔ تو جب یہ آپ نے بیان فرمایا تو وہ کہنے لگے، منافق کہنے لگے، دعوے تو یہ کرتے ہیں کہ مجھے یہ علم دیا گیا ہے، مجھے سارے علم کی خبر دی گئی ہے، امت کی خبر دی گئی ہے، لیکن ہمارا ان کو پتہ نہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں، اور ان کو یہ بھی نہیں پتہ کہ ہم ان پر ایمان نہیں رکھتے۔ تو اس پر یہ جب انہوں نے یہ بات کی تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقوں کا علم تھا۔ نیز یہ بھی پتہ چلا کہ علم کا ظاہر نہ کرنا علم کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ صحابہ کرام تو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی وسعت کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے، دیکھ کے خوش ہوتے تھے، قربان جاتے تھے، لیکن منافق لوگ برداشت نہیں کرتے تھے، وہ کبھی کوئی اعتراض کر دیتے، کبھی کوئی اعتراض کر دیتے۔ تو منافق کہنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، منافقوں کا یہ جو قول، منافقوں نے کہا کہ نہیں ہمارا تو ان کو پتہ نہیں ہے، ہم تو ان پر ایمان نہیں رکھتے، یہ کہتے ہیں ہمیں سارا علم ہے، تو ہمارا تو ان کو پتہ نہیں۔ تو جب یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا اس قوم کا کیا حال ہوگا جو میرے علم پر اعتراض کرتے ہیں۔ اس وقت سے لے کر قیامت تک ہونے والی کوئی بات پوچھنا چاہو تو میں یہاں کھڑے کھڑے تمہیں اس کا جواب دوں گا۔ تو عبداللہ بن حذافہ اٹھے تو ان کے نسب پر لوگ طعن کیا کرتے تھے کہ پتہ نہیں یہ کس کا بیٹا ہے، شک کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ کون ہے؟ فرمایا حذافہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پر موجود تھے،
انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گرے، اور آپ کا کیونکہ آپ جلال میں تھے تو آپ نے یہ نہ ہو کہ کیا ہو جائے گا کہ آج محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آ گئے ہیں، تو انہوں نے معافی بھی طلب کی سب کی طرف سے اور معاملے کو بجھانا ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا کہ کیا میرے علم پر اعتراض کرنے سے باز آؤ گے یا نہیں؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لے آئے۔ اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے، کیونکہ منافقین کی پہچان بذریعہ وہی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرائی گئی تھی، اس لیے اس کے بعد فرمایا کہ غیب پر مطلع ہونا ہر کسی کے اختیار کی بات نہیں، اور نہ ہر ایک اس کی کوئی صلاحیت رکھتا ہے۔ عام لوگوں کا ذریعہ علم تو دلائل اور ظاہری علامات ہیں، اور غیب صرف رسولوں کو عطا کیا جاتا ہے، کیونکہ انہی میں غیب پر مطلع ہونے کی طاقت پائی جاتی ہے، اور اولیاء کرام علیہ السلام کو یہ نعمت حضور فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے میسر ہوتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ کے بغیر یہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ اس سے یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کی تعلیم کے بغیر علم غیب حاصل نہیں ہو سکتا۔ وہ جتنا چاہتا ہے اپنے رسولوں کو سکھا دیتا ہے، اور اس ذات کریم نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جتنا چاہا دیا، جتنا اللہ تعالیٰ کے علم غیر متناہی کا جو دینا چاہا رب نے وہ دیا، کیونکہ رب کا علم تو رب کا ہے، اس پر مقابلہ نہیں کرنا چاہیے، بحثیں نہیں کرنی چاہیے۔ رب کا علم کا کوئی ہاتھ شمار نہیں، اور رب جو اپنے محبوب کو عطا کرے اس کا بھی کوئی کنارہ نہیں ہے۔ جو اپنے محبوب کو عطا کرتا ہے اور جو بھی نبی کو عطا کرتا ہے، وہ نبی کا علم تمام کائناتوں سے زیادہ ہوتا ہے، ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو پھر آخری زمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مخلوق کے علم کے مقابلے میں ایک بے کراں سمندر ہے، جس کی حدود و قیود ہم انسان جو ہے مقرر نہیں کر سکتے۔ جو لوگ اس جتنا کو یہاں تک اتنا دیا اتنا دیا اس میں پڑ جاتے ہیں تو یہ بحث فضول ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو اور اپنے انجام کا بھی علم نہیں، لوگ کہتے ہیں یہ پتہ نہیں ان کو اتنا علم دیا گیا نہیں دیا گیا، ان کو انجام کا پتہ کہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو ان کی اپنی تنگ دلی اور تنگ نظری جو ہے وہ مستحق عذاب ہے، کہ جو کچھ وہ کرتے ہیں ایسا سوچتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب نے کریم بنایا، رؤف بنایا، رحیم بنایا، اور غیب کے خزانوں کی کنجیاں عطا کی، جتنا چاہا رب نے اپنے حبیب کو علم دیا۔ ہم کون ہیں پیمائش کرنے والے، ہم نبی کے علم کو نہیں پا سکتے، کوئی بھی مخلوق نہیں پا سکتی، تو رب تو پھر رب ہے، رب کے علم کی تو بات ہی کوئی کر نہیں سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم نہ کہ علم ہر جو اللہ تعالیٰ کا علم ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جو ہے وہ عطائی ہے۔ وَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ ما بخلوا به یوم القیامہ وللہ میراث السماوات والارض واللہ بما تعملون خبیر۔ فرمایا کہ پس ایمان لاؤ تم اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسول پر، اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور تقویٰ کرو گے پس تمہارے لیے اجر بڑا ہے۔ اور ہرگز نہ گمان کریں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں کہ جو دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے وہ بہتر ہے ان کے لیے، بلکہ وہ بہت برا ہے ان کے لیے۔ ان قریب توق پہنائے جائیں گے ان کو، جو ان کی گردنوں میں توق پہنائے جائیں گے، جو اس وجہ سے جو کچھ ان کو دیا گیا قیامت کے دن، اور اللہ تعالیٰ کے لیے میراث ہے آسمانوں کی اور زمین کی، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے خبردار ہے یا آگاہ ہے۔ لغت میں جو ہے بخل اس کو کہتے ہیں جس چیز کو روک لینا، جس کا ارادہ کرنا، اس پر یعنی ارادہ نہیں ادا کرنا جو ہے وہ واجب ہو، تو جن پر یہ واجب ہوتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں لوگوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے جو مالی حقوق کو ادا کرنے میں بخل کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ اس کی تفسیر یوں بیان کی گئی کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اس نے زکوٰۃ ادا نہ کی تو مال سام بن کر اس کو توق کی طرح لپٹ جائے گا، اور یہ کہہ کر ڈستا رہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔
تو وہ اس طرح کہہ کر مال اس کو ڈستا رہے گا، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس کو دیکھ رہا ہے، وہ قادر ہے، کریم ہے۔ اس کے فرمان پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی چیز کا باقیہ حصہ انشاءاللہ آگے۔